السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، اس سے زیادہ دل کو چوٹ پہنچانے والا اور دل کو دہلا دینے والا ویڈیو آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیں یہ کہ قرآن کا اب اتنا بھی ادب نہ رہا، جس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو اگر کوئی آدمی چھوئے گا تو پاک ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، پاکی حاصل کرنے کے بعد اس قرآن کو چھوئے گا۔ ناپاک آدمی تو اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جس قرآن کے بارے میں اللہ نے ادب کرنا سکھایا کہ اس قرآن کا ادب کرو، اس قرآن کو جو ہے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ رکھو، اس قرآن کو سامنے رکھو، اس قرآن کو اوپر رکھا جائے، اس قرآن پر جو ہے وہ دھول مٹی نہیں جمنی چاہیے، قرآن کو ہر دن صاف کرنا چاہیے، نیچے نہ رکھا جائے بلکہ اوپر رکھا جائے، اور اس قرآن کے اوپر ایک پین تک بھی نہ رکھا جائے، کچھ نہ رکھا جائے۔ اس قرآن کا ادب رسول اللہ نے سکھایا، اللہ نے سکھایا۔ اس قرآن کو دیکھو، اس ظالم نے اس قرآن کو اپنی چپل پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، جو قرآن اتنا مقدس قرآن ہے کہ جس قرآن کے پڑھنے پر ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر حروف پر جو ہے 50 نیکی ملتی ہے۔ اسی قرآن کو اگر کوئی آدمی نماز میں پڑھتا ہے تو اس آدمی کو جو ہے ایک حروف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ جس قرآن کا ہر حروف سچا ہے، کیا اس قرآن کا اتنا بھی ادب نہیں رہا؟ یہ دیکھیں، یہ ظالم، بس اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو، آپ قرآن کا ادب سیکھیں اور قرآن کا ادب اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ اگر آپ نے قرآن کا ادب نہ سیکھا اور اس ظالم کی طرح، اس نالائق کی طرح اگر آپ نے قرآن کو جو ہے چپلوں پر رکھ لیا تو پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو قرآن کا ادب سیکھیں، قرآن کو اوپر رکھیں، نیچے نہ رکھیں، نہ قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ہوا کے ذریعے سے قرآن کے پیج جو ہے ورق وہ اڑ رہے ہیں، تو اس قرآن کے ورق اڑنے کے لیے لوگ جو ہے کچھ موٹا اس کے اوپر سامان رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دی ہے تو آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ سے قرآن کے ورق کو پکڑیں۔ اگر آپ قرآن کے ورق اڑ رہے ہیں تو قرآن کے ورق کے اوپر کوئی چابی یا چابیوں کا پورا گچھا ہوتا ہے، بعض لوگ وہ رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ پین وغیرہ یا کچھ ایسی موٹی چیز رکھ دیتے ہیں، تو ہرگز قرآن کو اوپر نہ رکھیں۔ قرآن کو آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑیں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ کس لیے دیے؟ قرآن کو آپ ہاتھوں سے پکڑیں، اور ہاتھوں سے اگر آپ پکڑیں گے تو قرآن تو کتنی مقدس کتاب ہے، اللہ کی ذات سے جو چیز نکلی ہے وہ ایک ہی تو چیز ہے ہمارے پاس۔ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس ایسی ہے کون سی چیز جو اللہ کی ذات سے نکلی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں نازل نہیں فرمایا بلکہ 23 سال میں نازل فرمایا۔ 23 سال میں جو نماز ہے ایک دم نازل ہو گئی، زکوٰۃ ہے ایک دم نازل ہوا، حج ہے ایک دم نازل ہوا۔ ایسا نہیں کہ بھائی زکوٰۃ کے کچھ مسائل جو ہے اللہ نے پہلے نازل فرمائے پھر کچھ مسائل 1 سال کے بعد نازل فرمائے، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے سارے مسائل ایک دم اللہ نے قرآن میں اتار دیے۔ فطرے کے مسائل ہیں اور قربانی کے مسائل ہیں اور جتنے بھی جو والدین کے حقوق ہیں، یہ تمام چیز کے یہ جتنے بھی جو چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیز اللہ نے ایک دم نازل فرمائی۔ لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو شب قدر میں نازل فرمایا، رمضان جیسے مقدس مہینے میں نازل فرمایا، شب قدر جیسی عظیم رات میں اللہ نے نازل فرمایا، اور 23 سال کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ 23 سال میں بتاؤ، جو قرآن اتنا مقدس ہے، بتاؤ اس قرآن کا اتنا ادب بھی نہ سیکھا مسلمانوں نے کہ اس قرآن کو چپل کے اوپر رکھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہ بیت اللہ شریف کے اندر۔ اگر کوئی عام جگہ ہوتی وہاں رکھے وہ بھی ایک ظلم تھا، لیکن سامنے بیت اللہ شریف ہے۔ اب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کے اندر قرآن کا اتنا ادب نہ کر سکا، وہ اپنے گھر میں کیا ادب کرتا ہوگا قرآن کا؟ وہ تو اپنے گھر میں قرآن کو جو ہے ایسی معاذ اللہ پھینک دیتا ہوگا، کہیں بھی جوتے چپل میں رکھ دیتا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ حرم شریف کے اندر تو بہت ساری جگہ ایسی بنی ہوئی ہے جہاں آپ قرآن کو بآسانی سے رکھ سکتے ہو، لیکن آپ سب سے اگلی صف میں ہو حرم شریف میں، اور جو نماز کا وقت ہو گیا، آپ جو ہے قرآن کہاں رکھیں گے؟ تو وہاں جو فوجی اور جو گارڈ ہوتے ہیں آپ ان کو قرآن دے دیں، وہ تھوڑے آپ کو منع کریں گے، ان کو قرآن دے دیں آپ۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں جب تک قرآن پڑھوں گا نماز کا وقت ہو جائے گا، تو آپ قرآن لے کر نہ جائیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی صورتوں کو آپ پڑھ لیں بس۔ لیکن قرآن کو وہاں لے کے جانا، بیت اللہ شریف کے سامنے قرآن ہے اور قرآن کو چپلوں پر رکھنا، اللہ اللہ رحم کرے، استغفر اللہ۔ میں تو اس ویڈیو کو دیکھ نہ سکا، اور میں تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا اس ویڈیو پہ کوئی تبصرہ کروں، کوئی بات آپ کو بتاؤں، لیکن آپ کی جو ہے وہ یادداشت کے لیے اور آپ کی سمجھ کے لیے کہ اس طرح کا گناہ آپ سے نہ ہو، اس طرح کے گناہ میں آپ مبتلا نہ ہو۔ اور کسی کو اگر آپ دیکھیں، یہ بھی انصاف کی غلطی ہے، تو ان صاحب نے ویڈیو بنائی وہ بھی جو ہے ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن ان صاحب کی بھی غلطی ہے کہ ان کو ویڈیو بنانے کے فوراً کے بعد ان کو ٹوکنا چاہیے تھا، ان کو ٹوکنے کے بعد فوراً کہنا چاہیے تھا اس قرآن کو جو ہے آپ جو ہے چپلوں کے اوپر نہ رکھیں، ہرگز جو ہے ایسا گناہ نہ کریں، ہرگز ایسا گناہ نہ کریں۔ بھائی ہم ویسے ہی پہلے اتنے گنہ گار ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں تو گناہ بھرے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ گناہ بھرے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ گناہ تو میرے نامہ اعمال میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اتنے گنہ گار ہیں کہ ان گناہوں کی پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی ملے گی،
کیسے کیسے وہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. پھر یہ ایک مزید گناہ وہ قرآن جو قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جو اتنا مقدس قرآن ہے کہ جس قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے دل سے لگاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اگر بچاؤ کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں، تو وہ قرآن ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر پوچھیں گے قیامت کے دن کیا لایا، تو ہم اللہ کے سامنے قرآن کو پیش کریں گے. اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ قرآن ہے. میں اس قرآن کو پڑھتا تھا، اس قرآن کا ادب کرتا تھا، اس قرآن کو پڑھنے والوں کی ادب کرتا تھا، اس قرآن کو پڑھانے والوں کا میں ادب کرتا تھا، پڑھنے والوں کا میں ادب کرتا تھا. تو بس میرے پاس بچاؤ کی کوئی ذریعہ ہے نہیں، بس یہ قرآن ہے. یا اللہ آپ اس قرآن کے صدقے مجھے جو ہے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، میرے بارے میں بخشش کے جو ہے فیصلہ فرما دے. تو ہو سکتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں جو ہے معاف فرما دے. تو اس قرآن کا ادب کریں دوستو. اس قرآن کو ہرگز جو ہے وہ نہ نیچی جگہ پر رکھیں، بلکہ اونچی جگہ پر اس قرآن کو رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.